بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح بدعت امام کریں۔ نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ سلام ہمارا حسین ابن علی علیہ السلام پر، سلام ہمارا نواسہ رسول پر۔ اے اسلام، اے دین الہی، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا، تو ان خاک نشینوں، گوشہ گیروں اور تنگ و تاریک حجروں میں ہے کہ جن کی ہواؤں میں پیوند پر پیوند لگے ہیں، جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر درد رسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہ لگایا، حرص کو پاس آنے نہ دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا اور تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ دنیا کی تمام طاقتیں ان کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سرو سجود ہو گئی۔ اے اسلام، تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو پسر سعد کے لشکر میں نہیں تھا، تو شمر و پھولی کے خیموں میں بھی نہ تھا، تو ان خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے نرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے۔ اے اسلام، تو کربلا والوں کے ساتھ تھا، انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے 2 سگے بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں۔ ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین ابن علی علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے، اماں کی لحد کو خدا حافظ کہنا پڑے، بھیا حسن کی تربت کو خدا حافظ کہنا پڑے، لیکن میں اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا۔ یہ طے کر کے زہرا کے لال نے مدینے کو خدا حافظ کہا۔ حسین ابن علی نانا کی تربت پہ آ کے مرثیہ پڑھ رہے تھے، نانا میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا مجھے وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا، اے نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا لیں؟ آواز آئی، میرے لال حسین، میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا تو اس دین کو کون بچائے گا؟ میرے لال جاؤ، دین کو بچا لو، شریعت کو بچا لو، اپنے 17 دن کے بے شیر علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لو، اس لیے کہ مباہلے میں میں نے اپنے آغوش میں آپ کو لیا تھا۔ میرے لال، میں نے آپ کے بھائی حسن کو لیا تھا، تم حسن کے جان قاسم کو لے لینا۔ اے میرے فرزند حسین، میں نے اپنے قوت بازو عباس کو لیا، قوت بازو علی کو لیا تھا، تم اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا۔ حسین جلدی جا، ماں کے پاس جا، 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین۔ شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ حسین ماں کی تربت پہ آئے، اماں میں جا رہا ہوں، عجب نہیں تربت بطول سے آواز آئی ہوگی، میرے لال جاؤ، خدا حافظ، تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا، تیری یہ ماں بالوں کو بکھرائے قافلے کے آگے آگے چلیں گے۔ ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائیں بلند رہی۔ میں گزارش گزار ہوں
اپنی پردہ بہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، اس لیے کہ جنازے آنے والے ہیں، اس لیے کہ تابوت آنے والے ہیں، اس لیے کہ بے کفن غریبوں کے جنازے آنے والے ہیں، جن کی لاشیں کربلا کے ریگزار میں بے گور و کفن پڑی رہی. ان کے جنازے آنے والے ہیں جن کا چہلم نہ ہو سکا، ان کے جنازے آنے والے ہیں جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، ان کے جنازے آنے والے ہیں کہ جن کا سر نو کے نیزہ پر تھا، ماں بندھے ہاتھوں سے ہماریوں پہ تھی. شام کی عورتیں کہتی تھی کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. ان کے جنازے آنے والے ہیں جنہیں لوٹا گیا ہے، ان کے جنازے آنے والے ہیں جنہیں ستایا گیا ہے. یہ وہ کریم گھرانہ ہے، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹا. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کبھی کوئی یتیم خالی ہاتھ نہ لوٹا. یہ میں نے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ تمہید کی تھی. میں ایک فقرہ عرض کروں گا، اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے. میں منتظمین سے گزارش گزاروں، یہ بچے سامنے ہیں، ان بچوں کو بٹھا دیں اور آپ میری طرف دیکھیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. مجھے بتائیں کیسا کریم گھرانہ ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد تابوت آنے لگے. کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہ دیکھا. تاریخ کہتی ہے کسی مدینے میں ایک شخص تھا جو بہت پیاسا تھا، اس کو پانی نہ ملتا تو وہ مر جاتا. اس کا گزر ہوا، چوتھے امام کے سامنے سے گزرا، امام سجاد. کون سجاد؟ جس کا بابا بے کفن پڑا رہا، وہ سجاد جس کے بھائی کا لاشا بے کفن پڑا رہا، وہ سجاد جسے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی تھی، وہ سجاد جس کے سامنے ماں بہنوں کی چادریں چھینی گئی تھی. کیا دیکھا وہ شخص پیاس سے جا بلب ہے. اس نے کہا مجھے پانی چاہیے. سجاد امام نے اسے پانی دے دیا، مگر پانی پینے سے پہلے اس نے سجاد غریب سے کہا اگر آپ مجھے پہچان رہے ہوتے تو کبھی پانی نہ دیتے. سجاد امام نے آواز دی میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں. وہ کہتا اگر آپ مجھے پہچان رہے ہوتے تو مجھے پانی نہ دیتے. سجاد امام نے کہا کہ میں تجھے خوب پہچان رہا ہوں. کہا میں کون ہوں؟ کہ تو میرے بھائی اکبر کا قاتل ہے، تو نے میرے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری تھی، نیزہ توڑا تھا. کل میں تیرا مہمان تھا، آج تو میرا مہمان. انصاف کو خالق کرے گا. عزیزوں، جن مہمانوں کے جنازے آنے والے ہیں، جب یہ کربلا پہنچے تو اپنا سارا پانی دشمن کے حوالے کر دیا تھا، مگر انہی کے گھر کے بچے فرات بہتی رہی اور ہائے پیاس اور ہائے پیاس کی آوازیں بلند کرتے رہے. سلام ہو ہمارا آل محمد پر، وہ کریم گھرانہ اور عظیم گھرانہ. مگر امت نے کیا سلوک کیا ہے اور کیسی مہمان نوازی کی ہے کہ ان کے جنازے جو کاندھوں پہ اٹھا کے ہم لانے والے ہیں نا، انہیں کفن نہ مل سکا. بہنیں لاشیں پہ رو رہی تھی، آواز دے رہی تھی مائیں ہائے جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اس کا لاشا بے کفن پڑا ہوا. سلام ہمارا، خدا کرے آپ سلامت رہیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میں منتظمین سے بار بار گزارش کر رہا تھا کہ آپ جلدی کریں، جلدی کریں، اس لیے کہ تابوت کے انتظار میں زائرین رکے ہوئے ہیں. یہ جو مائیں بیٹھی ہیں نا خاک پہ، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شاید یہ چاہتی ہوں گے کہ تابوت آ جائے پھر ہم گھر جائیں. اس لیے کہ جب سے خبر ملی ہے کہ 18 بنی ہاشم کے جنازوں کی زیارت کرائی جائے گی تو یہ لیلا پہ رونے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ رباب پہ ماتم کرنے کے لیے بیٹھی ہے، یہ فروا کے لاش کے ٹکڑوں پہ رونے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. بی بی ہم تیرے گود کے بالوں پہ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جاؤ خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. خاک پہ بیٹھے سوگواروں، تم اس لٹے ہوئے کنبے کے، اس تاراج چمن کی جسے لوٹ لیا گیا، جسے ستایا گیا، جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، انہیں رونے کے لیے آئے ہو. بس ایک فقرہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے تبرکات کی زیارت کے لیے گزارش کروں گا کہ زیارت کے لیے لایا جائے. چاہتی تو یہ بھی جا سکتی تھی، چلی جاتی،
ابھی میں دیکھ رہا تھا، ظفر بھائی سے میں بات کر رہا تھا، ایک بچہ چشمہ لگائے ہوئے یہاں پر فوٹو سیشن کر رہا تھا، فوٹو کھنچوا رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے بچے کو دیکھیے کیسا بچہ. میں نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے. ماں باپ نے بچے کو بتایا نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، ورنہ یہاں جنازے رکھے ہوئے تم فوٹو سیشن کر رہے ہو. مجھ سے کہا کہ آپ اس بات پہ اشارہ کر دیجیے گا. میں نے کہا مجھے مسائل پڑھنے ذہن زائرین کا بھٹک جائے گا، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بچے سے کہنا چاہتا ہوں، تم جس جنازوں کے پاس کھڑے ہو کے فوٹو کھینچ رہے تھے، تم فوٹو سیشن کر رہے تھے، تمہیں نہیں پتا ان بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں جن بھائی نے بھائی کے جنازے اٹھائے تھے. ان کے جنازے آ رہے ہیں جس کی 4 برس کی بہن رو رہی تھی خیمے کے در پہ، جو پیار سے جا بلب. ایک بات کہنے لگا ہوں، میں بہت جگہ ذکر کیا ہے، اور میں اپنی پردہ دار بہنوں سے گزار ہوں کہ بچوں کی تربیت کرتے ہو، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. جب بھی بچے، ابھی ایک چھوٹی سی بچی، دیکھیں بچوں میں فرق کتنا ہوتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی تھی، کسی جگہ پہ تلاش کر رہی تھی، کچھ لوگ لے کے میں اسی جگہ کھڑا تھا، آئی. بچوں میں بھی فرق ہوتا ہے، تربیت ضروری ہے. جیسی تربیت کریں گے اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے ہیں. وہ بچی آئی اور آ کر کے اس نے مجھ سے پوچھا، میں اندر تابوت کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہ اس تابوت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبوتر کیوں رکھے گئے؟ میں نے کہا یہ حسین کی مظلومی پہ رونے کے لیے آئے ہوئے، اس لیے کہ یہ حسین جب مدینے سے چلے تھے تو میں نے علماء سے بھی سنا کہ یہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلے تھے اور آئے تھے. جب حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا تھا، ساری مخلوق جب آئی تھی، حسین نے حلمین کی صدا بلند کی تھی تو سب سے کہا تھا واپس چلے جاؤ، تو یہ بھی چلے گئے تھے. یہ اپنے پر میں خون لے کر کے سغرا کو بتانے کے لیے گئے تھے کہ بابا کا انتظار نہ کرنا، تیرا بابا شہید کر دیا گیا ہے. بی بی تیرا انتظار دیکھا نہیں جاتا ہے، بی بی اب انتظار نہ کرنا، تیرا بابا شہید کر دیا گیا ہے. میں اپنی پردہ دار بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یہ آزاداری دولت سے نہیں بچی، یہ آزاداری طاقت سے نہیں بچی، یہ آزاداری حوصلوں سے بچی، یہ آزاداری عزم و استقلال سے بچی ہے، یہ آزاداری ان اماموں کی قربانیوں سے بچی ہے. ورنہ یہ کووڈ کے دور میں آزاداری بند ہو گئی. میں آج مائک سے کھڑے ہو کر کے، میری نظر پردھان جی پہ ہے جو چماوا کے ہیں، اس وقت سامنے رضیول بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے شرمندہ ہوں، نظر نہیں ملا پا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا انتظام کیا تھا. بڑی منتیں کی تھی کہ آج میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن کلیجے پہ قلق رہ گیا کہ ہم جس شان سے کرنا چاہتے تھے ہم اس شان سے نہیں کر سکے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ سب کو حیات اور زندگی عطا کرے کہ آپ سب سلامت رہیں. آئندہ سال اسی جوش و ولولے کے ساتھ آزاداری کریے گا. جہاں خبر مل جائے، سرائمیر کے مومنین کھڑے ہوئے، انہیں اندازہ نہیں تھا کتنے مومنین آ جائیں گے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آئیں گے، اس لیے کہ سال یہ تڑپے ہوئے بہت ہیں. یہ جلوسوں میں شریک ہوا کرتے تھے، نہیں پہنچ پائے. جہاں خبر ملے گی وہاں دوڑتے ہوئے زیارت کے لیے جائیں گے. اور آئے، کیوں آئے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے. سننا، میں اپنے پردہ دار بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ آزاداری جوانوں قدر کیا کرو، اس آزاداری کا احترام کیا کرو، اور بغیر وضو کے نہ مائک کے قریب آؤ نہ تبرکات کے قریب جاؤ. میری گزارش، فرش ازاں کو چوما کرو. ان سے پوچھو جب موت کے آخری سسکی لے رہے تھے، ان سے پوچھو جب محرم قریب آ جاتا ہے پردیش میں رہ جاتے ہیں، اپنے گھر کی بہت یاد آتی ہے، تڑپ بہت ہوتی ہے. میں ایک واقعہ بہت پڑھتا ہوں جو میرے سامنے کا ہے. بنولی سادات مسافر خانہ سلطان پور، 8 ربیع الاول کا اہتمام اور پروگرام وہ ختم ہوا، یہی شام کا وقت تھا. میں ان سے بار بار کہتا رہا جلدی کرو پروگرام میں، جلدی کرو جلدی کرو. میں سارے بانیان سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بڑے اہتمام کرتے، کوشش کیا کرو کہ پروگرام اندھیرا ہونے سے پہلے ختم ہو جائے. اس لیے کہ جو بچیاں ماؤں کی آغوش میں جیسے جیسے شام ہوتی ہے یہ سہم کر کے قریب آنے لگتی ہیں. اس لیے کہ شام کا اندھیرا انہیں بہت ڈراتا ہے. یہ اپنوں کے بیچ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں. تمہیں یاد نہ آئے تو زندان شام کا وہ مرثیہ سن لو جو 4 برس کی بچی، وطن جس کا بابا پروانہ میں تھا، جسے شام میں قید کر کے رکھا گیا تھا، وہ شام کو آگے کہتی تھی سجاد گھر کب چلیں گے، بھیا گھر کب چلیں گے، سجاد گھر کب چلیں گے. مگر اسے گھر جانا نصیب نہ ہوا، اسے زندان میں مر گئی.
شام سے پہلے اہتمام ختم کر دیا کرو تاکہ زائرین اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ایسے ہی ایک زائروں کا چھوٹا سا قافلہ تھا جو بھنولی سادات سے اہتمام ختم ہوا تو وہ واپس جا رہا تھا، اور مجھے بھی لکھنؤ جانا تھا۔ رات بہت تنگ رات تھی، بہت پہلے کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، شاید آپ کے درمیان میں نے پڑھا بھی ہے۔ شام ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، سرد تھا، بہت سردی، بہت ٹھنڈ، رات ہو گئی تھی۔ مجھے چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ذاکر ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں تو پھر عزت بھی تو یہی دیتے ہیں نا۔ آپ عزت اس لیے کرتے ہو نا کہ ذکر کرتے ہیں، ورنہ اپنی حقیقت تو میں جانتا ہوں۔ وہ سارے زائرین چھوڑنے کے لیے آئے، وہاں کے منتظمین بڑی عزت و وقار کے ساتھ لا کے بس میں بیٹھا دیے۔ بس کچھ کلومیٹر چلی ہوگی لکھنؤ کی طرف۔ وہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ زمانہ نہیں، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ بس جا رہی تھی کہ اچانک سے کنڈکٹر کی آواز آئی، روک دو بس کو، روک دو بس کو۔ اب جو میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو یہ بس روکنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظفر بھائی آپ تو تائید کریں گے نا کہ یہ عزاداری دولت سے نہیں بچی ہے، یہ عزاداری قربانی سے بچی ہے۔ اس کی دلیل اپنی پردہ بہنوں کی گزارش کر رہا ہوں، بس روک دو۔ اب جو بس روکنے کی آواز سنی تو فطری طور پر پلٹ کر کے میں نے دیکھا، میں نے کہا کیوں بس رکوا رہے ہو؟ کہ لوگ پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کرایہ نہیں، کرایہ نہیں۔ میں نے کہا انہیں اتار دو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ اب جو پلٹ کر کے دیکھا میں نے، چھوٹی چھوٹی بچیاں سیاہ لباس پہنے ہوئے، ساتھ میں سیاہ لباس پہنے ہوئے پردہ دار عورتیں تھیں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب زائر ہیں مولا کی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں اتار دو؟ کہ ان کے پاس کرایہ نہیں۔ میں نے کہا خبردار، ان سے عزت سے بات کرنا، تم انہیں اتار نہیں سکتے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اب اس میں نے کربلا تلاش کی، سنیے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ اتار دو تو چھوٹی چھوٹی بچیاں سہم گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کہا خبردار ان سے عزت سے بات کرنا، تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر کے اپنی ماں سے کہا اماں پہچان رہی ہو انہیں؟ یہ وہی ہیں جو جلوس میں تقریر کر رہے تھے، یہ وہی ہیں جو جلوس میں تقریر کر رہے تھے۔ اب سمجھ آیا جب غربت کا عالم ہو، تنہائی ہو، کوئی اپنا مل جاتا ہے تو دل کو ڈھارس مل جاتی ہے۔ ہائے حسین کی 4 برس کی بیٹی جسے بابا کی شہادت کے بعد سمرے نے تماچے مارے، اتنی سہمی اور ڈری ہوئی تھی کہ اسے کوئی محبت سے پیش نہ آئے۔ کربلا تلاش کیا کرو، کربلا کا احساس کیا کرو، کربلا تمہیں ملے گی۔ سلام ہو ہمارا ان زائروں پر۔ وہ کہتی اماں پہچان رہی ہو انہیں؟ یہ وہی ہیں جو تقریر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں یہاں پہ۔ اس کے بعد میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں؟ کہنے لگے نہیں مولانا مرد نہیں ہے کوئی۔ میں نے کہا بیٹی پھر آپ نے یہ کیا قیامت کی؟ آپ کو کتنی دور جانا ہے؟ کہ یہاں سے 60-70 کلومیٹر جانا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، 60-70 کلومیٹر جانا ہے آپ کو؟ ساتھ میں مرد نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو تو شام ہونے سے پہلے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ فقرہ سن لو، میں جواب دے رہا ہوں۔ کربلا اور یہ عزاداری یہ دولت سے نہیں بچی، ان پردہ بہنوں کے جواب نے رلا دیا۔ دل چاہتا تھا کسی حصے میں جا کے چیخ مار کروں اور اس بی بی کو سلام کروں جسے زینب کہتے ہیں، جس بی بی نے کربلا بچائی ہے۔ وہ پردہ دار بہنیں کہتی مولانا کیسے چلے جاتے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تبرکات تو برآمد نہیں ہوئے تھے، کیا میں تبرکات چھوڑ کے چلی جاتی؟ اکبر کا تابوت آیا نہیں تھا، اصغر کا جھولا آیا نہیں تھا، عباس کا علم آیا نہیں تھا، کیا میں اسے چھوڑ کے چلی جاتی؟ ہائے ان تبرکات کی زیارت کے لیے نہ سفر کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ مسافرت کی پرواہ کی، نہ اپنی غربت کی پرواہ کی۔ اے ماں تم پہ لاکھوں سلام ہو، بچوں کو آغوش میں لے کے آتی ہو، اللہ جانے کیسے پہلاتی ہو، پھر یہ عزادار بناتی ہو، پھر تم عزادار بنتے ہو۔ میں تو اکثر کہتا ہوں جب زیارت کر کے لوٹ کے جایا کرو تو جن کی مائیں زندہ ہیں ماں کے پہلو میں بیٹھ جایا کرو، کہا کرو اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں، جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں چاہیے کہ قبر پہ جایا کرے، اماں کیا ہم وہ حق ادا کر پائے؟ تم نے جس جن کے لیے پالا تھا، لو آپ حق گریہ ادا کر رہے ہیں، آپ پرسہ دے رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں آج اب الحمدللہ جلوس بہت ترقی کر رہا ہے، آگے نکل رہے ہیں ہم، روز عزائے سرکار شہید الشہداء کے
شایع نشان اہتمام کرنے لگے، لیکن پاس و لحاظ رہے، حرمت کا پاس و لحاظ رہے۔ آج صبح ایک اعلان کیا جا رہا تھا، ناظم صاحب اعلان کر رہے تھے، ان کے لیے اعلان کر رہے تھے۔ میری گزارش ہے زائرین و مومنین سے، جو لوگ کھانا نہیں کھایا ہے کھانا کھا لیں، سبیل کے اہتمام ہے پانی پی لیں، سب کا اعلان ہو رہا تھا، مگر انہی زائروں میں ہر عمر کے زائر ہیں۔ ایک زائروں کے لیے پھر یہاں اس سال میں نے اعلان سنا۔ میری پردہ دار بہنوں سے گزارش ہے، جن کی آغوش میں شیر خوار بچے ہیں، ان کے لیے سبیل لگائی گئی ہے، اپنے بچوں کو وہاں لے جائیں، ان کے لیے دودھ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شاید رباب کے کلیجے کا وہ زخم ان کے اہتمام کرنے والوں کے دل میں تھا کہ اصغر پہ رونے والے جو شیر خوار ماں کی آغوش میں آئے ہیں، کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائے، لہٰذا ان کے لیے بھی اہتمام کیا گیا۔ اے اصغر بے شیر کا ماتم کرنے والے شیر خواروں، ارے تمہارے درمیان اصغر کا جھولا آئے گا، دور سے انہیں سلام کر لینا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لو تم نے حق گری ادا کر لیا، اب یکے بعد دیگرے تابوت آئیں گے، جو جہاں ہے وہی رہے گا، وہیں سے زیارت کرنا، اپنی نظر تابوت پہ رکھنا اور کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنا۔ حسین کی غربت ایسی ہے جسے کائنات کی ہر مخلوق نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ عزیزوں، آپ اپنی نگاہ عقیدت سے دیکھیے، یہ فضائیں، یہ زمانہ سب حسین کو خراج پیش کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے درمیان سب سے پہلے جو جنازے آ رہے ہیں، کائنات کا امیر علی، جس نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، بھیا عقیل، بھیا عقیل، مجھے ایک ایسا قبیلہ بتاؤ جہاں سے بہادر بیٹا مل سکے۔ عقیل نے پوچھا تھا، علی آپ سے زیادہ کون ناواقف ہوگا، آپ کی نظر تو قبیلوں کے اوپر ہے۔ آواز دیا، میرا لال حسین غربت میں کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جب سے سنا کہ زہرا کا لال غریب کربلا میں شہید کیا جائے گا، اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا، لو عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، سلام کر لینا۔ نو نہالان عقیل کے تابوت، سلام ہو ہمارا عقیل آپ پر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، یہ سفید جنازے اور تابوت جنہیں کفن نہ مل سکا، جعفر ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت گزر رہے ہیں، سلام کیجئے۔ ہائے سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام ہو ہمارا، میں ہر زائر کے لیے دعا کرتا ہوں، خالق کائنات آپ سب کو حیات عطا کرے۔ بی بی، ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا۔ اس وقت تابوت قریب ہے، ایام عزا کے چند دن بچے رہ گئے، ساری تاریخیں گزر گئی، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ اہتمام میں شریک ہوگا۔ لو تمہاری آنکھیں نم ہے تو دعا کر لو۔ بی بی زہرا، تجھے تیرے حسین کا واسطہ بی بی، ان عزاداروں کو دعا دے دو، دل کو سکون نہ مل سکا ہے، آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھے، ہم شان و شوکت کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کریں۔ لیجئے، آمادہ ہوئیے، دو یتیموں کے جنازے آنے والے ہیں۔ ہائے ان یتیموں کے جنازے، ان غریبوں کے جنازے جن کا بابا کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں جن کے بھائی کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہے، ان غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں جس کے بابا کو لوٹ لیا گیا، اس غریب کے جنازے آ رہے ہیں جو مسلم کے نونہالوں کے جنازے۔ اے مسلم، آپ کو کربلا کے یہ بیٹے سلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حسین غریب کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا، یہ دو جنازے ہیں، اے میری پردہ دار بہنوں سلام کر لینا۔ ہائے ماں تڑپ کے رہ گئی، دو بھائی کربلا آئے، دو کوفے والے بچے ماں کو نہ مل سکے ہیں، ماں رو رہی ہے، کسی کا گھر ایسے نہ لوٹا جائے جیسے آل محمد کو ستایا اور رلایا گیا ہے۔ عقیل اور ان کے بعد مسلم کے نونہالوں کے جنازے کی آپ نے استقبال کر لیا۔ عزیزوں، دامن وقت میں بھی قطعاً گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے مسائل کی فکر عرض کروں، بس اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 3 جنازے پھر آ رہے ہیں۔ تاریخ قریب 28 سفر،
جس کے بابا کو زہر دیا گیا تھا، جس کا بابا روزے دار تھا، روزے کی حالت میں تھا، تاریخ کہتی ہے کہ زہر دے دیا گیا اور زہر کا اثر ایسا ہوا کہ جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ بہت کم سن تھا یہ، جب باپ کے سینے پہ سویا تھا تو یہ کہہ کے آنکھیں کھول لی تھی، بابا آپ کے سینے میں تو آگ لگی ہوئی ہے۔ عزیزوں، جس کے باپ کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ قاسم تھا نام، باغ حسن کی بہار تھا، ایک پھول تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا۔ ہائے قاسم کا جنازہ آ رہا ہے، اے قاسم آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ قاسم کے ساتھ قاسم کے بھائیوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا قاسم آپ پر، سلام عبداللہ آپ پر، سلام ابو بکر آپ پر۔ ہائے حسن کی کمائی ہے یہ، ہائے حسین کو لوٹا گیا ہے۔ ارے غریب زہرا نے اکیلے جنازے اٹھائے ہیں، زینب ماتم کر رہی ہے، بیویاں ایک ایک جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ یہ کربلا ہے، کربلا بطول کی آواز آ رہی ہے، ہائے حسین۔ وہ حسین جسے لوٹا گیا، وہ حسین جسے ستایا گیا، حسین ابن علی۔ سوچئے آپ کے درمیان سے لگے بعد دیگر جو جنازے گزر رہے ہیں ان کا آپ نے استقبال کیا۔ 8 جنازے گزر گئے، 8 جنازے۔ بیٹھی یہ رو رہی ہیں، آپ آکے رو رہے ہو، اسی کے انتظار کر رہے تھے نا کہ زہرا کی لٹی ہوئی کمائی پہ رونا ہے ہمیں، ان کے تابوت کو کاندھا دینا ہے ہمیں، اسی کے انتظار میں رکے رہے نا اب تک آپ۔ خدا تمہارا گھر آباد رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں اب آپ کے درمیان پھر جو جنازے آنے والے ہیں ان کا استقبال کریں۔ کربلا کی ماؤں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، کربلا کی ماؤں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ سنیے، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ میں منتظمین نظر نہیں آ رہا ہے، میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں تمہاری بستی میں کتنے مہمان آئے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں۔ بہت احترام سے بیٹھنا، خاک پہ بیٹھی ہوئی، اللہ جانے کہاں سکینہ کی ماں بیٹھی ہوئی، اللہ جانے کہاں اکبر کی ماں بیٹھی ہوئی۔ بڑے مہمان اس بستی میں آئے، خدا اس بستی پہ اپنے رحم و کرم نازل کرے۔ جہاں جہاں سوگوار ہے، خالق اس بستی کو آباد رکھے۔ نظر تلاش کر رہی ہیں، وہ مرحومین میں نظر نہیں آ رہے ہیں جو پیش رہتے تھے، اہتمام میں رہتے تھے، کووڈ کی نظر ہو گئے۔ ہمارے درمیان بہت سے ایسی شخصیتیں جو یہاں پہ رہتی تھیں آج نظر تلاش کر رہی ہیں۔ بی بی یہ اتنے عزادار گواہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ بی بی اپنے لال کے صدقے میں انہیں جوار ائمہ میں جگہ دے دینا، بی بی ان سب کو اتنا حوصلہ عطا کر دینا کہ آئندہ سال اسی وقار کے ساتھ اہتمام عزا کر سکے۔ عزیزو، اگر سلیقہ سیکھنا ہے آل محمد کو، احترام کا سلیقہ، علی کی بیٹیوں کے احترام کا سلیقہ، تو سیکھنے کے لیے ایک نام بتاتا ہوں۔ اس بی بی کو صبح و شام سلام کیا کرو، تمہارے اندر اہل بیت کی معرفت پیدا ہوگی۔ وہ کون بی بی ہے؟ اس کا نام ام البنین ہے۔ ہائے وہ ام البنین، جب باد بنت رسول اس دہلیز پہ آئی تھی تو دہلیز کو چوم کے کہا تھا۔ جب آقا علی کے چھوٹے چھوٹے بچے زہرا کے سامنے کھڑے تھے، بچوں آ تو گئی ہوں، مجھے ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ بچوں کو بھی یہی سکھایا تھا، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں ہے، حسین آقا ہے۔ اللہ جس نے اپنے بیٹے کربلا بھیجے تھے، اس ماں کو یقین نہیں آتا کہ حسین مارے گئے ہیں، بشیر سے بار بار ضد کر رہی ہے، بشیر اتنا بتا دے حسین مارے گئے۔ کہا ہاں مارے گئے۔ کہ پہلے میرے بچے مارے گئے کہ پہلے زہرا کا لال مارا گیا؟ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے ہیں۔ اے پردہ بہنوں، اے جوانوں، بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی ماں کہ جو اپنے بچوں کی شہادت سن کے روئے نہ، بلکہ آ کے بطول
अल्लाह अकबर। मोहम्मद इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफर इब्न अली, इमरान इब्न अली के ताबूत गुजर रहे हैं। हाय ज़ैनब, सलाम हबीबी आप पर, आपने सबको सहारा दिया। लीजिए उम्मुल बनीन के नौनिहालों के जनाजे आपके दरमियान से गुजर गए। और दो जनाजे आ रहे हैं, दो जनाजे आ रहे हैं, दो ताबूत आ रहे हैं, दो नन्हे नन्हे जनाजे। ये उनके हैं कि जिनकी माँ का नाम ज़ैनब है, ये उनके हैं कि जिसकी माँ के कलेजे पे जख्म है, ये उनके हैं कि जिसकी माँ के पुष्प ताज़ियानों के निशान है, ये उनके हैं कि जिनकी माँ ने हर माँ को सहारा दिया था, ये उनकी माँ के जनाजे। अल्लाह अकबर। सलाम हो हमारा ज़ैनब शाहज़ादी पर, सलाम हो हमारा आका ज़ादी पर, सलाम हो हमारा बीबी पर। बीबी तेरे औन मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं, ये सोगवार इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। अजीजों, एक फिक्रा कहता हूँ, सिर्फ एक फिक्रा, इसलिए कि दामन वक्त में कतअन गुंजाइश नहीं है इन औन मोहम्मद के लिए। अजीजों, ज़ैनब जैसी माँ कायनात में तलाश कर डाली है, ज़ैनब जैसी माँ। आपको एक मंजर पेश करता हूं। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं, मेरी नजरें देख रही हैं, जो फपक के रो रहे हैं, जिनके चेहरे आंसुओं से तर हो गए हैं। खुदा करे तुम्हारे भाई सलामत रहे, खुदा करे तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर पे सलामत रहे। जब तुम परेशानी में होते हो तो माँ से जाके बताते हो, माँ पूछ लेती परेशान क्यों हो, माँ से अपना दर्द बता करके तुम राहत महसूस करते हो। हाँ, ये दोनों बच्चे खैमे के दर पे बैठे थे, माँ की नजर पड़ गई, आवाज दिया, ओलो मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो। बच्चे इंतजार कर रहे थे, दौड़ के आए, माँ से लिपट गए, अम्मा मामू जान इजाजत नहीं देते, अम्मा मामू जान इजाजत नहीं देते। दोनों बच्चों को लेके आई ज़ैनब, भैया मरने की इजाजत क्यों नहीं देते? हुसैन ने ना दी इजाजत। अरे सलाम उस बहन पर जिसे ज़ैनब कहते, आवाज दिया भैया तो फिर ना दो इजाजत, मगर इतना बता दो कि अगर अम्मा ने पूछ लिया ज़ैनब तुझे हुसैन प्यारा था या मोहम्मद, तो ज़ैनब क्या जवाब देगी? कैसे दिलाई इजाजत नहीं पता। ये दोनों बच्चे इजाजत लेकर के गए, जान दे दी, लाशें दोनों के आए, बीच में मुसल्ला मां ने बिछाया, दाहिनी तरफ औन का जनाजा, बाई तरफ मोहम्मद का जनाजा, सजदे शुक्र में सर रख दिया। बारे लाहा, मेरे महबूब, मेरे खालिक, मेरा भैया गरीब है, मेरे खालिक मेरा भाई गरीब है, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। बहन ने हाथों बुलंद किए, दुआ की, मगर औन मोहम्मद पे रोई नहीं। अब और क्या पढ़ू बहन, मां औन मोहम्मद पे रोई नहीं। बच्चे इंतजार करते रहे, मां नहीं रोई। मां आ गई जिंदाने शाम में। अगर किसी बहन को यह पता चले कि उसका बेटा परदेश में जख्मी हो गया है तो उस पर क्या गुजरेगी। ये जख्मी नहीं हुए, ये मारे गए हैं, इनके सर नौके नेज़ा पे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे, जब से मां ने रुखसत किया है, मां ने याद नहीं किया। जिंदान में सर है, अभी आपने मजलिस में मसाइब में सुना था ना, शाम की औरतों ने कहा लगता है इन बच्चों की मां मर गई है, जो इनका सर लेने के लिए कोई आगे न बढ़ा। ज़ैनब उस वक्त भी खामोश रही, नहीं रही, मगर ज़ैनब लौट के जब नाना की तुरबत से सुना के आ गई। एक मरतबा अपनी दहलीज पे बैठी, सर को झुका करके, ज़ैनब के पास बचा क्या है, भाई भी मारा गया, अब्बास भी मारा गया, अकबर भी मारा गया, बेशीर भी मारा गया। ज़ैनब क्या लेके गई थी? खाली हाथ आई है, दहलीज पे बैठ गई, एक मरतबा याद करके रोना शुरू किया, हाय हुसैन। अब्दुल्ला ने कहा बीबी तुम कौन हो जो रो रही हो? ये फिक्र आप नहीं ये महसूस करेंगे। ज़ैनब ने देखा अब्दुल्ला पहचान न सके, तो जब बेटियों का दिल दुखता है तो ये अपना दर्द माँ से कहती है। ज़ैनब ने बकरी का रुख किया, अम्मा शोहर भी न पहचान सका। अब्दुल्ला ने कहा बीबी तुम हो? जैसे ही ज़ैनब घर में आई, छोटे छोटे मुसल्ले और अमामे देखे, ज़ैनब रो के कहती है, ए मोहम्मद
ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ آج پہلی بار ماں کے لبوں پہ اون محمد کے نام آئے، کربلا سے آواز آئی ہوگی اماں راضی تو ہو؟ سلام ہو ہمارا زینب کے نونہالوں پر، سلام ہو ہمارا زینب کے اون محمد پر۔ بی بی تیرے بچوں کے جنازے ہیں، شہزادی تیرے نونہالوں کے جنازے ہیں، بی بی یہ تابوت اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں۔ سلام ہمارا شہزادی ام المؤمنین پر، سلام ہمارا اس بی بی پر۔ عزیزوں، اب آپ کے درمیان یہ سارے جنازے ایک طرف، آپ نے قریب سے زیارت کی ہے نا، بالکل قریب سے سارے تابوت گزر گئے۔ تابوت کتنے بڑے تھے؟ چھوٹے چھوٹے سے یہ سب لاشیں رون دی گئی تھی، لاشوں کو پامال کر دیا گیا تھا، لاش کے ٹکڑے جمع کیے گئے تھے اور دفن کیے گئے تھے۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلے ان سے کہتا ہوں مجھے تابوت دکھاؤ۔ میں پہلے تابوت کے پاس جاتا ہوں۔ میں یہاں بھی تابوت کے قریب گیا، لیکن سارے تابوت الگ تھے، یہ تابوت الگ ہے جو آنے والا ہے۔ یہ تابوت ان سارے تابوت سے بڑا ہے۔ یہ کیوں بڑا رکھا گیا ہے؟ شاید زینب کا وہ مرثیہ یاد ہوگا جو سجاد سے رو کے بہن کہتی تھی مجھے بھائی کی قبر پہ لے کے چل، مجھے میرے عباس کی تربت پہ لے کے چل، مجھے میرے بھائی کی تربت پہ لے کے چل۔ سجاد لے کے پہنچے تو زینب پیچھے ہٹ گئی، آواز دی سجاد امام وقت ہو میرے لال، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے عباس کی تربت پہ لے کے چلو۔ پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے۔ سجاد میں عباس کی بات کر رہی ہوں، میرا شیر، میرا غازی، میرا بھائی، تیری طاقت میرا عباس، مجھے عباس کی تربت پہ لے کے چلو۔ سجاد امام نے روکے کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے، یہ آپ نہیں، یہ بہنیں سمجھ سکتی ہیں، بہنیں بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں، بھائی کا زخم برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ جس کا عباس جیسا شیر ہو وہ کیسے مان لے کہ تربت چھوٹی سی ہے؟ رو کے زینب کہتی ہے تو کسی بچے کی تربت معلوم ہوتی ہے، میرے بھائی کا قد بڑا تھا۔ سجاد امام نے آواز دی ہے پھوپھی اماں چچا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میں نے لاش کے ٹکڑے اٹھائے اور دفن کیا ہے، لو جنازہ آ گیا، ذرا دیکھو یہ جنازہ زینب کے بھائی کا ہے۔ بی بی تیرے زخموں کا مرہم ہے، بی بی یہ جنازہ چھوٹا نہیں ہے، بی بی جنازہ بڑا رکھا ہے، بی بی تیرے بھائی کا جنازہ، ام المؤمنین تیرے عباس کا جنازہ، حسین آقا تیری طاقت کا جنازہ، سکینہ تیرے چچا کا جنازہ، عزاداروں علمدار کا جنازہ ہے، عباس غازی کا جنازہ ہے۔ اے عباس غازی تم پہ لاکھوں سلام ہو، مولا یہ تابوت تمہارا ہے، یہ رونے والے عزادار ہے، غازی پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ عباس غازی کے تابوت عالم کی آپ کو زیارت کر لیا، لیجیے اب آپ کے درمیان ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک جنازہ، 3 تابوت اور بچے ہیں، زیارت کرتے جاؤ، ایک جنازہ ہے۔ میں بزرگوں سے کہتا ہوں بزرگوں تم تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بیٹھو، وہ جو پیچھے 18 19 20 سال کے ہیں نا تم سوال کو آ جاؤ، سمجھ گئے نا؟ یہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جو خیمے سے روتا ہوا رخصت ہوا، یہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جس نے روتے روتے خیمے سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بابا سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ حسین نے پوچھا تھا اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں بابا، کہ میرے لال بتاؤ نا اپنے بابا سے، میرے لال اکبر بتاؤ نا اپنے بابا سے۔ اکبر رو کے کہتا بابا جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کے آؤں گا یا نہیں، بابا اگر میں مارا جاؤں تو میری ماں کو سہارا دینا، ماں میرے غم میں ماتم کرے گی۔ اکبر حسین نے کیا کہا مجھے نہیں پتا، مگر اکبر جب تک حسین رہے اس وقت تو سہارا دیا ہوگا، مگر اس وقت کیا ہوگا جب نو کے نیزہ پہ سر ہوگا، شام کی عورتیں پتھر مار رہی ہوگی، کوئی یہ کہہ رہا ہوگا اے کاش اس جوان کے مرنے سے
اکبر اس وقت کیا ہوگا؟ نہیں، ایسے نہیں اکبر کا تابوت آئے گا. ایسے ماتم کرو کہ زینب یہ کہے تمہیں کیا پتا میرے لیے اکبر کیا ہے، تمہیں کیا پتا اکبر میرے لیے کیا ہے. ایک فقرہ اس کو خوب پڑھ رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں جدھر جا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں. میں فقرہ کہتا ہوں تابوت آ جائے گا. جوانوں آگے آؤ اور اس تابوت کو اس کے قریب جا کے ظفر بھائی سنیے گا. آپ لوگ احساس رقم کرتے ہیں، مولا آپ سب کو زندگی اور حیات عطا کرے. نوحوں میں احساس ہوتا ہے، ایک کرب ہے، ایک تڑپ ہے. شہزادیوں پہ گزری ہوئی وہ مسائب کے پہاڑ ہیں جنہیں رقم کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں. میں بھی ایک فقرہ عرض کرنے لگا ہوں، قریب آ جاؤ. اور جیسے ہی اکبر کا تابوت آئے، ہاتھ پہنچ پائے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچ پائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دور سے کہنا اکبر آج تیرے تابوت پہ ایک وعدہ کرتا ہوں. اکبر اکبر آج تیرے تابوت پہ ایک وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد ہم اپنے بوڑھے باپ سے کبھی وہ کچھ نہ مانگیں گے جو باپ پورا نہ کر سکے. اس لیے کہ باپ کے کلیجے پہ زخم رہ جاتا ہے جب بیٹا کچھ مانگے اور باپ دے نہ سکے. اے اکبر یاد آتا ہے حسین کے سامنے تو کھڑا تھا اور کہتا تھا باپ باپ پیاس مارے ڈالتی ہے. ارے حسین نے آواز دی تھی بارے نہ گواہ رہنا، بیٹے نے آج پہلی بار کچھ مانگا ہے، اکبر کو دے نہ سکا. نوشی غریب کا جنازہ آ رہا ہے، باپ کمر پکڑے ہوئے ٹھوکرے کھاتا بیٹے کے پیچھے پیچھے، جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی. اے اکبر بابا کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا، کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا. اکبر تمہیں نے تو کہا تھا بابا موت لاؤ، غریب باپ نے کہا تھا بیٹا کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. حسین کے 18 برس کے بیٹے کی کمائی گزر رہی. اکبر صغرا کو کیا جواب دیں گے؟ اکبر صغرا کو کیا کہہ کے سمجھائیں گے؟ اکبر تیری بہن انتظار کر رہی ہے. اکبر صبح عاشور پورے عالم پیاس میں جو اذان دی تھی نا، بہن نے سامان سفر تیار کر لیا تھا. ایک بار تو لوٹ کے نہ آیا. اے میری پردار بہنوں، خدا کرے تمہارا انتظار نہ ہے، تمہارے پردیش والے بھائی سلامت لوٹ کے آ جائے. صغرا کا انتظار رہ گیا. اکبر کا جنازہ گزر گیا. نہ تم نے ماتم کر لیا نا. بس 2 جنازے اور ہیں جن کی زیارت رہ گئی ہے. عزیزوں، ایک انگریز آتھر ہے، ایک انگریز رائٹر ہے، ایک انگریز محقق ہے جو تلاش کرنے نکلا تھا کہ خدا کیا ہے، ایشور کیا ہے، کریٹر کیا ہے، گاڈ کیا ہے، خالق کیا ہے، مالک کیا ہے، بھگوان کیا ہے. وہ تلاش کرتا رہا، ہر مذاہب و ہر ادیان کے پاس گیا. اسے سمجھ نہ آیا کہ خدا کیا ہے، اور اس کے وجود کو تلاش کرتا کرتا سارے مذاہب کی، سارے جتنی بھی اس کے پاس میتھولوجی، تھیولوجی، جو کچھ بھی اس کے پاس تھی سب اس نے پڑھ لی. کوئی ثابت نہ کر سکا. کسی نے کہا تو کربلا پڑھ. اس نے کربلا پڑھنا شروع کی. اس نے دیکھا کچھ کریم مسافر تھے جو کربلا میں آ کے رکے تھے، جنہوں نے اپنا سارا پانی دشمن کو پلا دیا تھا، مگر ان پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر وہ شکر کے سجدے کر رہے تھے. وہ تلاش کرتا رہا. اس کے بعد اس نے جب صبح عاشور پڑھنا شروع کی تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتا رہا. اس نے عباس کی رخصت پڑھی، بازوؤں کو کٹنا پڑا، اکبر کا جنازہ پڑھا، حسین کا میت اٹھانا پڑا، اون و محمد کا رخصت ہونا پڑا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے. کربلا پڑھتا میری طرف دیکھنا اس لیے کہ بہت قیامت کی شبی آنے والی ہے، جس کے انتظار کے لیے کھڑے ہو. یہ اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جو دنیا سے خراج اپنے بابا کی مظلومیت کا لے رہا ہے. یہ ایسا مظلوم شہید ہے کہ جس کی مظلومیت پہ دنیا کی ہر قوم رو رہی ہے. جو اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے آرام ہی نہیں ملا، سفر میں پوری زندگی گزر گئی ہے. عزیزوں، وہ پڑھتے پڑھتے کربلا کو پڑھتا رہا. اچانک جب اس شہید کی شہادت اس نے پڑھی ہے تو ایک مرتبہ اس نے کتاب ہی بند کر دیا. اس انگریز آتھر نے کتاب بند کر دیا، روتا ہوا چیختا ہوا آیا، زیر آسمان کھڑا ہو گیا اور آسمان کا رخ کر کے آواز دی، اگر تو ہے
اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ میں کہوں گا اے انگریز رائٹر، تو سے صرف پڑھی ہوئی کربلا برداشت نہ ہوئی، ہائے وہ غریب باپ جو جنازہ لے کے کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، اگر خیمے پہ گیا تو ماں مر جائے گی، ہائے وہ ماں جو خون میں نہایا ہوا بیٹے کی میت لیے کری ہے۔ سمجھ گئے؟ اصغر پیشیر کا چولہا آ رہا ہے، ارے رو ماتم کرو، سرو سینہ پیٹو، اے اصغر پیشیر تیری مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے، تیرے بابا کی مظلومیت پہ رونے کے لیے سوگوار آئے۔ بیشیر تجھ پہ لاکھوں سلام، بیشیر تیری غربت پہ لاکھوں سلام، مظلومی بیشیر پہ آنسو بہانے والوں، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ ولی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اصغر بیشیر کا جھولا گزر رہا ہے، سب کا تابوت آیا ہے، اس کا جھولا آیا ہے، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اصغر بیشیر کا جھولا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر دو، وہ جو اصغر پہ رونے کے لیے آئے، وہ جو اصغر کا ماتم کرنے کے لیے آئے، جو رباب کے اسلام پہ رونے کے لیے آئے، ہاتھ اٹھا کے اس بیشیر کو سلام کروا دیں۔ اے اصغر بیشیر تیری مظلومیت پہ دنیا رو رہی ہے، اے اصغر بیشیر تیری دنیا تیری مظلومیت پہ آنسو بہا رہی ہے۔ بس ختم کر دیا میں نے مسائل، ایک جنازہ اور رہ گیا جس کا استقبال کرنا ہے۔ ویسے تو اس کے ساتھ مجھے بتایا گیا حالات ایسے نہیں تھے، بڑی جلدی جلدی میں اہتمام ہوا، بہت سی کمیاں رہ گئی ہوں گی کہ جب آپ جا رہے ہوں گے تو دیکھنا یہ سارے منتظمین ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم سے یہ کہہ رہے ہوں گے کوئی کمی رہ گئی تو معاف کر دینا، تم مولا کے ظاہر زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ عزیزوں، ایک جنازہ آنے والا، کس کا ماتم کیا جائے؟ میں کسی کا ذکر نہیں کرتا، صبح سے تبرکات ہیں، ہماریاں ہیں، وہ آگے شاید ہماریاں ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید پیچھے زینب شہزادی کی ہماری، لیلا شہزادی کی ہماری، بی بی فضہ کی ہماری، وہ 18 بنی ہاشم کے جنازے گزر گئے۔ یہ سارے کربلا کے تبرکات موجود ہیں، مگر ایک جسے رہنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اسی کے بابا کا جنازہ آنے والا، سمجھ گئے؟ حسین کی 4 برس کی بیٹی سکینہ، وہ زندان میں رہ گئی، اس بی بی کا نہ تو تابوت ہے نہ ماری ہے، اس لیے کہ وہ لوٹ کے آئی کب کہ اس کا تابوت ہم اٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ حسین آقا شہید کر دیے گئے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ لے جایا جانے لگا، بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، قافلہ چلنے لگا، ساری بیبیاں موجود تھیں، ساری بچیاں موجود تھیں، بچے موجود تھے کربلا کے، تلاش کیا جانے لگا۔ زینب شہزادی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا، ام کلثوم شہزادی نے شہزادی زینب کی طرف دیکھا، کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں وہی تم بھی کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بھائی کی نشانی نہیں ملتی، سکینہ نظر نہیں آتی۔ شمر قریب کھڑا ہوا تھا، شمر نے سنا کہ سکینہ نہیں ملتی، گھوڑے پہ سوار ہوا، وہ کہتا مجھے پتا ہے سکینہ کہاں ہوگی۔ گھوڑے کو اس نے دوڑایا، فرات کے ساحل پہ پہنچا، شاید عباس کے پاس گئی ہوگی، دیکھا عباس کے پاس نہیں، پھر اسے کہتا مجھے پتا ہے وہ کہاں ہوگی۔ اکبر کے لاشے پہ گیا، شاید یہاں ہوگی، اکبر کے لاشے پہ بھی سکینہ نہیں ملی، اسے یقین آ گیا کہ اب سکینہ کہاں ہوگی۔ اس نے گھوڑے کو دوڑایا، نشیب میں آیا جہاں زہرا کے لال کا لاشا پڑا ہوا تھا، دیکھا بیٹی باپ کے جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی۔ امیر علی سے کسی نے پوچھا تھا مولا بیٹیوں کی شان کیا ہے؟ مولا نے کہا تھا بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ وہ جنازوں کی باپ کے رونق ہوتی ہے، اللہ جس کا جنازہ ہی نہ اٹھا ہو اس کی بیٹی جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی۔ شمر آیا، سکینہ کہتی شمر تو کیوں آیا ہے؟ شمر کہتا قافلہ چل رہا ہے، چلو تمہیں قافلے کے ساتھ چلنا ہے۔ سکینہ کہتی تو پھر لے جاؤ نا قافلے کو، مجھے بابا کے جنازے پہ رہنے نہیں دو۔ شمر کہتا نہیں تجھے چلنا ہوگا۔ شمر پوچھتا بس 2 منٹ تابوت آ جائے گا۔ شمر پوچھتا یہ بتا تو یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ بیٹیوں کی عزت کیا کرو، جن کے گھر میں بہنیں ان کا احترام کیا کرو۔ وہ آواز دیتی ہے، شمر کیا کہتا ہے تو؟
کہ تو جنازے پہ رہ کے کیا کرے گی، سب جا رہے ہیں. وہ کہتی بابا نا مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے، پیار کرتے تھے. بابا نے ایک واقعہ سنایا تھا مجھے، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر کر کے. بیٹیوں والے باپ سننا کہ اپنے سینے پہ سلا کر کے بابا نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ سکینہ وہ کیا کہا. پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو ذر غفاری تھا، کہ امت نے انہیں نظر انداز کر دیا اور شہر بدر کر دیا تھا، شہر سے باہر نکال دیا. ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی. ابو ذر غفاری کو غربت میں موت آ گئی. ابو ذر غفاری اس دنیا میں نہ رہے، کون غسل و کفن دیتا؟ بابا نے بتایا تھا کہ بیٹی جنازے کو لے کے شاہراہ پہ بیٹھ گئی تھی. ہر گزرنے والے قافلے سے کہتی تھی، ایک گزرنے والے قافلے، یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. شمر پوچھتا پھر کیا ہوا؟ کہ بابا بتاتے تھے کہ قافلہ گزرا، وہ آیا ٹھہرا، اس نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ دفن بھی کیا. کہ تم کیا کرو گی؟ کہ میں بھی بابا کا جنازہ لے کے بیٹھ جاؤں گی. اگر کوئی گزرا تو کہوں گی یہ میرے بابا کا جنازہ ہے، یہ نبی کے نواسے کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. اگر کوئی نہ آیا تو سکینہ کیا کرو گی؟ وہ ختم کر دیا. سکینہ کہتی ہے تو اگر کوئی نہ آیا تو میں اتنا ضرور کروں گی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے فرات پہ جاؤں گی، فرات سے پانی لاؤں گی، بابا کی پیاسی گردن پہ پانی ڈالوں گی، اس لیے کہ میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. شمر نے تازیانہ مارا، بچی کو باپ سے الگ کیا، لا کے اونٹ پہ جگڑ کے باندھ دیا. سکینہ زندان میں مر گئی. ہائے رو کے کہتی ہے بھیا اگر میں مر جاؤں تو کفن نہ لینا. بابا بے کفن تھا، میں اسی بے کفن حسین کا جنازہ آ رہا ہے. اے سکینہ تیرے بابا کا جنازہ ہے، بی بی تو نہ رو سکی، رونے والے آزاد آ رہے ہیں. بی بی جنازہ نہ اٹھ سکا، جنازہ اٹھانے سے گوا رہے ہیں. بی بی تیری مصروفیت کا پرسا، بی بی بابا کا سینہ نہ مل. تمام انجمن معذورین کے قرآن سے گزارش ہے کہ ان کے بعد تگرے سلسلے وار صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو کربلا کبیر تک لے چلیں اور وہاں نوحہ پیش کرنا ہے. سب سے پہلے انجمن جعفریہ ریسٹورنٹ مصطفیٰ آباد جلال پور، اس کے بعد انجمن حسینیہ ریسٹورنٹ مراد پور، اس کے بعد انجمن امامیہ عمل و اعظم گڑھ، اس کے بعد انجمن گلشن اسلام بھونرا سادات امبیڈکر نگر کے ممبران سے گزارش ہے کہ سلسلے وار صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو کربلا قدری تک لے چلیں. Hey!